آپ کو بتایا تھا کہ مفسدات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں، جن کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نمازی کو نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑتی ہے، اور جو کچھ وہ پڑھ چکا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو مفسدات نماز کہتے ہیں۔ تو ان کی معلومات حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو کسی بھی وقت ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور نماز کے فساد کی وجہ سے، نماز کو فاسد کرنے کی وجہ سے، اور وہ بھی جہالت کی وجہ سے فاسد کرنے کی وجہ سے ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے ہم نے آپ کو بارہا یہ بتایا کہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ سیکھنا ہی گناہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑی اور آپ نے نہیں معلوم کیا تو گناہ گار ہوئے، اور ایک ایسے ہیں کہ ضرورت آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، لیکن آپ اس کو سیکھیں، اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جیسے مفسدات نماز، کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے کوئی ایسا عمل ہو جائے، نماز ٹوٹ جائے، پھر ہم جا کر پوچھیں گے کہ جی یہ نماز فاسد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا، یہ بھی وہ پوچھے گا جس کو پہلے تھوڑا بہت شعور حاصل ہو کہ بعض چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ جس کو یہ شعور ہی حاصل نہ ہو کہ فلاں چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ تو ایسے ہی کرتا رہے گا کہ مفسدات نماز کا ارتکاب کرے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، وہ سمجھے گا نماز مکمل کر لی ہے، اپنا آرام سے گھر چلے جائے گا۔ اسی لیے جہالت بعض اوقات انتہائی مہلک ہو جاتی ہے انسان کی عبادات کو، بلکہ ایمان کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے مفسدات نماز کا علم سیکھنا فرض ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی چیز کھانا اور پینا ہے۔ جب انسان حالت نماز میں ہے، اگر وہ باہر سے کوئی بھی چیز ایک تل کے برابر بھی ہو منہ میں لے جائے اور اس کو نگل لے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس نے مثال کے طور پہ صحن میں نماز پڑھ رہا تھا، بارش شروع ہو گئی اور منہ میں پانی آیا اور پانی حلق سے اتر گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا ویسے ہی کسی کو مسئلہ نہیں پتہ تھا، بہت شدید پیاس لگ رہی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ پانی پیا اور پھر نماز شروع کر دی، تو اس سے بھی نماز کا فساد ہو جائے گا، کیونکہ نماز کی حالت ایک ایسی حالت ہے کہ جو ہمیں کھانے پینے سے روکتی ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت ان امور کی طرف جن کا تعلق خاص ہماری دنیا سے ہے، ہماری صحت وغیرہ سے ہے، نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ منافی نماز کہلاتے ہیں، خلاف نماز امور کہلاتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی بے ادبی قرار پاتی ہے کہ نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر بالفرض آپ کے دانت میں کوئی ریت کے کھانے کے ذرات وغیرہ رہ گئے ہیں اور وہ غیر محسوس طریقے سے تھوک کے ذریعے بعض اوقات مل کر اتر جاتے ہیں حلق سے، تو اگر یہ چنے کے برابر نہیں ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، تو پھر اس سے کوئی نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ منہ جب بند ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ منہ باطن کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور ہمارے پیٹ میں بھی تو غذا ہوتی ہی ہے۔ اگر ہم فوراً کھانا کھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پیٹ میں موجود غذا سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی منہ کے اندر جب ہم منہ کو بند کر لیتے ہیں، جو کچھ دانتوں کے اندر رہ جاتا ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے باطن میں کوئی شے موجود ہو۔ تو جب باطن میں یعنی اندر کوئی شے موجود ہے تو لازم بات ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لہذا اگر دانتوں سے کوئی شے اتر کر حلق سے نیچے چلی گئی تو نماز کا فساد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بالفعل خون وغیرہ نکلتا ہے اور وہ حلق میں اترا اور اس کا ذائقہ محسوس ہو گیا تو بہرحال اس سے نماز کے فساد کا حکم دیا جائے گا۔ اس لیے حتی الامکان جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو پہلے کلی وغیرہ کر لیں، اچھی طریقے سے کلی کر کے غرغرہ کر کے، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ ہمارے دانتوں میں کوئی چیز موجود نہیں ہے جو بعد میں مخل بقراءت ہو، مخل فی القراءت ہو، یعنی قراءت اس کی وجہ سے مشکل ہو جائے، اس سے دور کرنا چاہیے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ کھانے پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط تھیں جو آپ کو بتائی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات انسان کوئی چیز کھاتا یا پیتا ہے اور اس کا ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے، جیسے آپ نے چائے پی، اب تھوڑی تھوڑی مٹھاس رہ گئی ہے، شربت پیا اس کی مٹھاس ہے، یا کوئی نمکین شے کھائی تھی تو نمکین ذائقہ منہ میں ہے، یا مرچوں والی چیز کھائی تھی تو منہ میں مرچے سی محسوس ہو رہی ہیں، تو کیا اب بالفرض ہم نماز شروع کر دیتے ہیں اور پھر تھوک اتر جاتا ہے حلق سے نیچے، تو کیا اس سے نماز کا فساد کا کوئی تعلق ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر شے موجود ہے، یعنی اس کے ذرات باقاعدہ موجود ہیں اور پھر وہ حلق سے نیچے اترتے ہیں تو فساد نماز کا حکم ہو سکتا ہے، اور لیکن اگر صرف ذائقہ موجود ہے، اصل شے موجود نہیں ہے، ذرات بالکل بھی نہیں ہیں، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے چینی تھوڑی سی منہ میں رکھی اور مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، پھر نماز شروع کر دی، اور وہ چینی کے ہیں اجزاء بھی، ان کو اچھی طرح سے منہ میں گھول کے پھر پی گئے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اجزاء چونکہ موجود تھے تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہم چائے وغیرہ پیتے ہیں اور پھر صرف مٹھاس ہی رہ جاتی ہے، چائے کے اپنے کو ذرات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس سے نماز کے فساد کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ پہلے انسان کلی کر کے پھر نماز کا آغاز کرے۔
دوسرا ایک بات یاد رکھیں کہ جس سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر کا مطلب بڑا عمل کرنا، زیادہ عمل کرنا، جس کے بارے میں اصطلاحی تعریف کے ساتھ وضاحت عرض کرتا ہوں ایک کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ فقہاء اسلام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے ایک رکن میں 3 بار اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک رکن سے مراد ایک فرض، جیسے آپ قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مثال کے طور پہ قیام میں اپنی جگہ سے ہاتھ اٹھا لیا، اس طرح کھجایا 1، یہ 2 اور یہ 3، تو فقہاء کے حکم کے مطابق جب یہ تیسری مرتبہ آپ کا ہاتھ اٹھے گا تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اب پہلے اس کی اصل سمجھ لیں، پھر اس مسئلے پہ میں کلام کرتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل 3 بار ہاتھ کا اٹھنا نہیں ہے، اصل ہے ایسا کوئی عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والا اس نمازی کے بارے میں یقین کر لے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، جس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اپنی گھڑی نکالے، اس میں سے یہ ٹائم دیکھے، نماز پڑھ رہا ہے، اب گھڑی نکالی، ٹائم دیکھا کہ آرام سے ہاتھ میں باندھ رہا ہے، پھر ہاتھ باندھ لیے، تو دور سے دیکھنے والا جب یہ گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ رہا ہے اور باندھ رہا ہے تو یہ سمجھے گا کہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ اس طرح کا عمل کرنا عمل کثیر کہلاتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب کھجانے کے سلسلے میں کہ بار بار یہ ہاتھ اٹھانا، اس میں کب عمل کثیر بنے گا، کب عمل قلیل رہے گا، کیونکہ اگر ایسا عمل کیا کہ دور سے دیکھنے میں دیکھنے والے کو یقین کامل حاصل نہیں ہو رہا کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں، یہ نماز میں نہیں ہے، اس کا یقین کامل حاصل نہیں ہو رہا، تو پھر یہ عمل قلیل کہلاتا ہے، اور اگر اس کو دیکھنے پر یقین کامل گویا کہ حاصل ہو رہا ہے تو عمل کثیر کہلاتا ہے۔ تو اب یہ عمل قلیل اور کثیر میں عوام کیسے فرق کرے، بعض اوقات نہیں ہوتا، تو فقہا کی عادت ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک تعداد، کچھ نہ کچھ ایسی چیز مقرر کر دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو از خود پھر سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ وہ اسی کو معیار بنا کر اور اس کے مطابق عمل کر لیں تو کافی ہے۔ اس میں کلام کروں گا، لیکن کالر منتظر۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ جب کسی چیز کے بارے میں عوام کو مکلف بنا دیا جائے اندازہ کرنے کے سلسلے میں، اور غالب گمان یہ ہو کہ یہ صحیح اندازہ نہیں کر پائیں گے، تذبذب کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، تو پھر فقہا یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے اندازہ کر کے کوئی مقدار یا کوئی ایسی تعداد ذکر کر دیتے ہیں کہ جس سے عوام کو پھر یہ سوچنے سمجھنے اور از خود کسی فیصلے تک پہنچنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور اس طریقے سے وہ ایک معیار شرعی بن جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو لہٰذا اہل علم کے پاس آپ آئے، اب آپ کو آنے کا حکم دیا گیا تو لازم بات ہے کہ اہل علم کو بتانے کا حکم ہوگا۔ تو جب فقہا یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح اندازہ قائم کر کے بتا دینے میں عوام کے لیے آسانی، وہ بتا دیتے ہیں۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کی مسافت پر نماز کے، یعنی 3 دن کی مسافت اگر آپ کو طے کرنی ہے، اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو نماز قصر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب 3 دن کی مسافت، 3 دن تک آپ چلتے رہیں تو پھر کہیں جا کر یعنی گھر سے نکلے اور 3 دن تک دور جانے کا ارادہ ہو تو نماز قصر شروع ہوگی۔ اب 3 دن کا اندازہ پہلے دور میں دیکھیں اونٹوں میں سفر ہوتا تھا، خچروں پر، گدھوں پر، پیدل، پہاڑی علاقے بھی ہوتے تھے، سمندری علاقے بھی ہوتے تھے، بری علاقے بھی ہوتے تھے، تو 3 دن کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اچھا، پھر وہ لگاتار سفر نہیں ہوتے تھے، چلے کہیں بیٹھ گئے، ٹھہر گئے، استنجا پانی کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، پھر آگے چل پڑے، تو یہ 3 دن کا اندازہ کیسے کریں گے؟ اب اگر ہر شخص کو مکلف بنا دیا جائے کہ آپ اندازہ کریں کتنا سفر طے کیا، اتنا سفر 3 دن میں طے ہوتا کہ نہ ہوتا، تو کیسے کریں گے؟ تو فقہاء نے بتایا 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا تو بس جیسے شہر کی حدود سے آپ باہر نکلیں گے مسافر ہو گئے۔ 92 کلومیٹر کو معیار بنا دیا لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر اتنا کثیر پانی ہے کہ جس کا جو بڑا حوض کہلائے، کثیر پانی ہو، تو اس میں اگر نجاست گر جائے، رنگ بو مزہ ظاہر ہو یا رنگ بو مزہ ظاہر نہ ہو، وہ پانی پاک کہلاتا ہے۔ اب کثیر پانی کسے کہیں گے؟ اگر عوام پہ چھوڑ دیں کہ آپ قلیل اور کثیر کا خود تعین کریں تو بڑی دقت ہو جائے، تو فقہا نے پھر آسانی فراہم کر دی کہ آپ اس کی پانی کی جہاں پر وہ پانیوں سے اس جگہ کی لمبائی چوڑائی کو ضرب کر کے دیکھیں، اگر جواب میں 225 فٹ آ جائے تو سمجھ لیں وہ کثیر پانی ہے، بس یہ ایک اندازہ بتا دیں۔ اسی طریقے سے اب یہاں آ جائیں، نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھانا کہ دور سے دیکھنے میں وہ ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے اور اس کو عمل کثیر قرار دیا جائے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہوتی ہے، اگر یہ فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیا جاتا تو کافی مشکل پیش آتی، کوئی شخص پریشان ہو جاتا، پتہ نہیں عمل اس میں داخل ہے یا نہیں ہے۔
تو فقہا نے پھر آسانی کے لیے ایک معیار بتا دیا کہ ایک رکن میں اگر 3 دفعہ آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ یقیناً سابقہ دور کے اعتبار سے ہے کہ وہاں پر خشوع و خضوع بھی تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، احتیاط تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے یہ ایک معیار مقرر کیا جو ایز اٹ از آج کل کے دور میں اگر ہم مقرر کر دیں تو مسجد میں سینکڑوں کی نمازیں ضائع ہونے کا حکم دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اسکول کالج کے نوجوان ہیں، یہ خاص طور پہ نماز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی پارا ہی بھرا ہوا ہے، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی یہ کھجایا، کبھی یہ ہاتھ اٹھایا، کبھی گھڑی کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہاتھ بار بار اٹھے گا. آپ اندازہ غور کر لیجئے گا کہ ان کا ایک رکن میں 3 نہیں 10 بار ہاتھ اٹھتا ہے. تو اگر ہم اس طرح اس سابقہ مسئلے پر حکم دے دیں اور نماز کے فساد کا حکم ہر ایک پر کیا جاتا رہے تو کثیر لوگوں کی نمازیں نہیں ہوں گی. اور مایوسی بھی اس سے پھیلتی ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو کہتے ہیں بھائی تم نے اس طرح کیا، وہ کہے گا یہ تو میں ہر دفعہ ہی کرتا رہا ہوں، میرے ہاتھ بہت اٹھتے ہیں. تو آپ نے کہا کوئی نماز نہیں، دوبارہ پڑھیں، دقت ہوگی. خلاصے کلام یہ ہے کہ مسئلہ تو ہم یہی بتائیں گے کہ 3 دفعہ ہاتھ اٹھ جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے ایک رکن میں. لیکن اگر کوئی پرٹیکولر ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس میں ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں عوام الناس سے کچھ رعایت دینی چاہیے، تو ایک مفتی صاحب اگر دیں تو ان کو اجازت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی شرعی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، یہ فقہا کا اپنا قائم کردہ ایک اندازہ ہے. وہ انہوں نے معیار مقرر کیا ہے 3 دفعہ ایک رکن میں ہاتھ اٹھے تو نماز فاسد ہوتی ہے. اور فقہا کا اکثر یہی ضابطہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے رائے کے برخلاف لوگوں میں کوئی چیز بہت کثیر دیکھتے ہیں تو اپنی رائے کو تھوڑا سا واپس لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہماری ذاتی رائے سے کسی کی نماز کی بربادی کا سامان ہو رہا ہو اور ہماری ذاتی رائے کی وجہ سے کوئی شخص گناہگار بلکہ کثیر لوگ گناہگار ان کا گناہگار ہونا لازم ہو رہا ہو تو اپنی رائے کو واپس لیتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 دفعہ ایک رکن میں ہاتھ اٹھنے کے سلسلے میں کوئی نتیجہ مرتب کرنے سے پہلے آپ کو مستند مفتیان کرام کے بارے میں ان سے رجوع کرنا ہوگا. ہم اتنی لمبی بات کیوں کر رہا ہوں، بس میں آخری بات عرض کر کے پھر اپنا بیان جوابات شروع کرتے ہیں. ایک حافظ قرآن نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح مثال کے طور پہ پہلے 1.25 سپارہ تقریباً پڑھتے ہیں مطلب شروع میں. اب مثال کے طور پر سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے شروع میں ہاتھ اٹھایا، یہ کھجایا، ایک دفعہ ہاتھ اٹھ گیا، پھر وہ تقریباً 5 منٹ تک قرات کرتے رہے، پھر یہ ہاتھ اٹھایا، تھوڑا سا کھجا لیا، ہلکا سا کھجایا، 2 دفعہ ہاتھ اٹھ گئے، پھر 10 منٹ بعد انہوں نے پھر اس طرح اٹھا کے اس طرح تھوڑا سا کھجا لیا، 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا. اب ایک شخص پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی نماز فاسد ہو گئی کیونکہ ایک رکن میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھ گیا. حالانکہ کوئی بھی اس 3 دفعہ ہاتھ اٹھنے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل کثیر ہے، کیونکہ انہوں نے وقفے سے کیا اور اتنا قلیل سے ہاتھ اٹھا کے بس فوراً یوں کر لیا، تو اس پر ہم فوراً کیسے فساد نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ تو ہمارے عوام کی بہت ساری تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہار شریعت جیسی کتاب کو پڑھ کر اس سے مسائل سیکھ کر اور دوسروں پہ فتویٰ نویسی کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نگاہیں امام صاحب کے اوپر ہیں کہ پنجے سے لگ رہے نہیں لگ رہے، ہاتھ کتنی دفعہ اٹھ رہے ہیں. ارے بھائی اب اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کو چیک کر رہے ہیں. اور پھر امام صاحب نے اگر 3 دفعہ ہاتھ اٹھا دیے تو جی نماز فاسد ہو گئی، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اب اور نہ کسی اور کو پڑھنے دینی ہے. اس سے پھر مسجدوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں. اس قسم کے بھائیوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ آپ فوری طور پہ فتویٰ نہ دیں. بہت سارے مسائل براہ راست قرآن و حدیث سے ثابت شدہ نہیں ہوتے، بلکہ فقہا لوگوں کی آسانی کے لیے از خود اپنی رائے سے کچھ تعداد یا مقدار مقرر کر دیتے ہیں جس میں ترمیم کی ہر دور میں بے شمار گنجائشیں موجود ہوتی ہیں. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تھا کہ بعض بھائی بہن اس وجہ سے نماز کو سمجھتے ہیں ٹوٹ گئی کہ انہوں نے دائیں بائیں دیکھ لیا تھا، نگاہ اوپر اٹھ گئی تھی، دائیں طرف دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا. تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی صرف آنکھوں سے ٹیڑھی کر کے آنکھیں دیکھے، چہرہ بالکل نہ گھومے، تو اس میں 2 صورتیں ہیں، ضرورتاً ایسا کیا ہے یا بلا ضرورت ایسا کیا ہے. اگر بغیر کسی ضرورت کے کیا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ضرور ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے لیکن گناہ نہیں. اور اگر جان بوجھ کے کیا ہے بغیر کسی وجہ کے کیا، کسی عذر سے کیا ہے، مثلا کوئی چوہا وغیرہ ہے یا سانپ وغیرہ کا خدشہ پیدا ہوا، کیڑے کا خدشہ پیدا ہوا، کوئی مہلک کیڑا آپ نے یوں دیکھ لیا، تو یہ تو بلا کراہت جائز ہے. اس پہ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. پہلے سائل ہے، دیکھیں کیا پوچھ رہے ہیں. السلام علیکم. تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب ایک تو ہے کسی آنکھیں تھوڑی ٹیڑھی کر کے دیکھیں، بلا ضرورت دیکھا تو مکروہ تنزیہی ہے، اور عذر کے سبب دیکھا، واقعی صحیح مجبوری تھی تو بالکل کراہت نہیں ہے. اب ایک ہوتا ہے چہرہ گھما کر دیکھ لینا پورا، اگر اس میں وہی صورتیں ہیں، اگر بلا ضرورت کسی نے اپنا چہرہ گھمایا ہے تو یہ، لیکن اس میں زیادہ تھوڑا سخت حکم ہے، یہ مکروہ تحریمی بنتا ہے کہ پورا اپنے چہرہ گھما لیا، مکروہ تحریمی ہے. اور اگر تھوڑا بہت چہرہ اس طرح ہوا ہے اور
چاہے بغیر کسی وجہ کی ہوا ہے تو یہ وہ آنکھوں کے حکم میں آئے گا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا. لیکن اگر صحیح مجبوری کی بنا پر پورا چہرہ بھی گھوم گیا تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ سانپ یا بچھو وغیرہ اکثر نکل آتے ہیں گھر میں، کیڑے کانٹے مہلک، تو اس میں ایسا محسوس ہوا کافی ادھر کہ کچھ ہے تو اس نے تھوڑا سا یوں کر کے گھما کر دیکھ لیا کہ ایسا نہ ہو میں انتظار کرتا رہوں اور وہ چیز مجھے کاٹ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک ہم نے آپ کو صورت بتائی تھی، سینہ اگر آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف سے پھر گیا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ اگر آپ ایک سیدھی یوں لائن کھینچ لیں اور ایک لائن ایسے آپ کھینچیں تو یہ جو ایک اینگل بن رہا ہے یہ 90 ڈگری کا اینگل کہلاتا ہے. اس طرف بھی 90 ڈگری، اس طرف بھی ایک، اور دو لائنیں آپ ان کے بیچ سے نکال دیجئے تو لازم بات ہے کہ یہ پورا 90 کا تھا، جب یہ ڈیوائڈ کر دیں گے آپ تو یہ 45 ڈگری کا بن جائے گا. تو یہ جو سیدھی ایک لائن آ رہی ہے اس کے اس طرف 45 ڈگری تک، اس طرف 45 ڈگری کا جو اینگل ہے یہاں تک اگر انسان کا سینہ پھر جاتا ہے تو اس میں وہی دو صورتیں ہیں کہ بغیر کسی عذر کے کیا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، عذر کے ساتھ ہوا ہے جیسے بے خیالی میں نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع خضوع میں دھیان نہ رہا تو کراہت نہیں ہے. لیکن اگر یہ 45 سے آگے نکل گیا تو چاہے ضرورت کے تحت ہو چاہے بلا ضرورت اس سے نماز ضرور فاسد ہو جائے گی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ایک یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات گلے میں کچھ ریشہ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس طرح انسان کرتا ہے اور پھر وہ بعض اوقات ہٹتا ہی نہیں ہے، بار بار کر رہے ہیں. تو اگر واقعی یہ صحیح عذر کی بنا پر ہے کہ واقعی گلے میں ریشہ آ گیا ہے تو اس سے بھی نماز کے فساد کا تعلق نہیں ہے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، خصوصاً بچے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو چھیڑنے کے لیے کہ جیسی اپنے قریبی بے تکلف دوست کی آواز کان میں پڑتی ہے بس وہ ایک دم طبیعت میں مستی سی پیدا ہوتی ہے، ہنسی چھوڑ جاتی ہے، تو دوسرا اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے حالت نماز میں بعض اوقات اس طرح کرتا ہے تو دوسرے کی ہنسی چھوڑ جاتی ہے. تو اس طریقے سے اگر اس میں الفاظ نہیں بنے، صرف آپ نے ایک مستی کا مذاق کا ارادہ کیا ہے تو تب بھی یہ حرام فعل ہے، کیونکہ اس سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں لیکن بہرحال گنہگار ہوں گے، کیونکہ حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کامل توجہ چاہیے تھی اور یہ فعل کامل توجہ نہ ہونے کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے، اس پر دال ہے. دوسری بات یہ کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹانا یہ شیطان کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص شیطان پیدا کیا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے مقرر ہے، گویا کہ وہ ہمیں اس طرح آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اب ہمیں اس سے لڑنا ہے، اس کے وسوسوں کو ٹالنا ہے. تو جہاں اس طرح کے انسان موجود ہوں تو خود سوچئے کہ وہاں شیطان کا کام کس قدر آسان ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس طرح اگر الفاظ نہیں بنے ہیں تو نماز ٹوٹے گی نہیں، گناہگار ہوں گے. اور اگر الفاظ بن گئے جیسے اوہ اس طرح کسی کوئی الفاظ بن گئے مذاق مستی میں کر رہے ہیں تو اس سے پھر نماز بھی فاسد ہو سکتی ہے. کہ ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، لیکن ہنسنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں جن میں عربی میں تو اس کے لیے 3 الگ الگ نام ہیں. ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں الگ الگ نام، ویسے ہم اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ بغیر آواز کے ہنسنا جس کو ہم مسکرانا بھی کہہ دیتے ہیں اور عربی میں اس کو تبسم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے انسان ہنسے کہ اپنے کان تک آواز سنے دوسرے تک نہ پہنچے، یعنی اطراف میں 3-4 ادھر افراد تک نہ پہنچے، ایک آدھ کوئی قریب ساتھ ہے ہلکی سی آواز پہنچ گئی تو ایک الگ مسئلہ ہے. اسے کہتے ہیں دہک، ہماری اردو میں اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں. اور ایک ہنسنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا بلند آواز سے ہوتا ہے اور اطراف کے 3-4 آدمی ادھر کے 3-4 آدمی ادھر کے بھی بآسانی اس آواز کو سن لیں تو شرعی اصطلاح میں اس کو قہقہہ کہا جاتا ہے. ہم اس کو ہنسنا ہی کہتے ہیں. ہمارے عرف میں قہقہہ ہوتا ہے وہ جیسے جنات فرضی قہقہے ان کے بنائے ہوئے ہو ہا ہا ہا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی بہت بلند آواز سے ہنسے گا تو اس کو قہقہہ کہتے ہیں. لیکن شریعت یا عرب لوگ اتنی آواز سے کہ آپ کی آواز اطراف کے 3-4 افراد تک دونوں طرف پہنچ جائے اسے قہقہہ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس سے انسان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسے اگر کوئی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے تو نماز جنازہ بھی فاسد ہو جائے گی. اس لیے ہمارے وہ نوجوان جو بلوغت کے بعد خاص طور پر نماز جو پڑھ رہے ہوں اور کبھی وہ اس طرح ہوا ہو کہ کوئی بے تکلف دوست ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہو تو اس میں ویسی ہنسی آ جاتی ہے آدمی کو بے تکلف دوست کی وجہ سے. بعض اوقات تو کوہنیاں مارتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، دھکے دیتے ہیں، بعض اوقات مکے ایک دوسرے کو مارتے ہیں. یہ بھی معاذ اللہ منظر دیکھا ہے، تو یہ بہت بری بات ہے. بہرحال اگر کوئی آواز سے ہنسا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو اگر آپ کسی ایسے کوئی شخص تھا جو بالغ تھا اور اس نے نماز کے دوران ہنس پڑا تھا اور اس کو احساس نہ رہا اور اس نے سمجھا میں نماز میری کنٹینیو رہے گی اور وہ پڑھتا رہا تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی وہ نماز نہیں ہوئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اور ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ یہ عند الاحناف ہے، ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیکھ کے نماز یعنی قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات حرمین شریفین میں بعض امام پڑھا رہے ہوتے ہیں اور سامنے ہی قرآن رکھا ہوتا ہے، وہ دیکھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں تراویح بعض اوقات، تو چونکہ وہ امام احمد بن حنبل کے فقہ کو اکثر فالو کرتے ہیں اس لیے ان کے ہاں صحیح ہے، لیکن حنفی شخص اگر اس طرح دیکھ کر قرآن پڑھے اور زبان سے پڑھے، ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے سامنے دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے، انسان مثلا با جماعت نماز پڑھ رہے تھے، نگاہ اڑ گئی اور دل میں اس کو پڑھنے لگے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی فعل نماز کے دوران اس طرح کرنا مکروہ ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے اتنی آواز سے پڑھا کہ اپنے کان تک آواز پہنچ گئی، جیسے اکیلے ہم گھر میں ہیں اور کوئی چیز قرآن پاک وغیرہ کھلا ہوا ہے اور ہم اس کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے اور کسی نے کوئی بات پوچھی اور آپ نے جواب کے قصد و ارادے سے اس کو جواب دے دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر جواب سے بس سمجھ لیں نماز فاسد ہوتی ہے، اصول بنیادی یہ ہے، تو کسی نے اگر آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب دے دیا نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی نے کوئی غم کی خبر سنائی، کسی کو سنا رہا تھا کہ بھئی اس طرح ہو گیا، آگ لگ گئی، فلاں ہو گیا، اور آپ نے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، جواب کے قصد و ارادے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی نے آ کے خبر دی بھئی مبارک ہو آپ کا وہ کام ہو گیا، اور ہم جواب کے قصد و ارادے سے نماز میں کہیں الحمدللہ تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایسی اگر کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور ہم نے جواب کے قصد و ارادے سے یرحمک اللہ کہہ دیا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی بات کرتا ہے اور ہم جواب کے قصد و ارادے سے اس کو کچھ جواب اتنی آواز سے دے دیتے ہیں کہ ہماری آواز خود ہمارے اپنے کان سن لیں تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اب ایک یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے آیت درود بعض اوقات کوئی پڑھ رہا ہے، مثلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو جیسے نمازی حضرات ہوتے ہیں عادت ہوتی ہے جیسے یہ سنتے ہیں تو فوراً بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی نماز میں تھا، کسی نے آیت درود پڑھی اور اس کی زبان سے اس طرح درود پاک نکل گیا، تو اس میں اب دو مسئلے ہیں کہ کیا یہ اس کے جواب کے ارادے سے پڑھ رہا ہے، اگر ایسا ہے یعنی درود شریف پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر یہ اس آیت میں موجود حکم الہی کو پورا کرنے کے قصد و ارادے سے درود شریف پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو، یہ حکم ہے، تو اس نے سوچا چلو میں اس حکم پر عمل کر لوں، تو اگر حکم الہی کو بجا لانے کی نیت کرے گا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر ہم نے مثلا کسی نے آیت درود پڑھی اور کسی شخص کی زبان سے آیت درود سن کر بے اختیار درود نکل گیا، تو اب اس کو خود غور و تفکر کر لے اپنی نیت پر کہ کیا ایک تو ہے جیسے امام حضرات ہوتے ہیں دعا کے اندر یہ آیت درود پڑھتے ہیں تو تمام مقتدی بلند آواز سے ایک جواب سا دیتے ہیں، گویا کہ وہ جب آیت درود پڑھتے ہیں تو یہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ دیتے ہیں۔ اگر اسی طرح اس نے جواب کے قصد و ارادے سے درود شریف پڑھا ہے تو نماز ضرور ٹوٹے گی، لیکن اگر اس نے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کی فرما برداری کرنے کا قصد و ارادہ کیا ہے جو اس آیت درود میں موجود ہے تو پھر نماز کا فساد نہیں ہوگا۔ یہ مزید چند مسائل بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ اگر کوئی حالت نماز میں چل پڑا تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن چلنے کی مقدار جب عمل کثیر تک پہنچے گی تو فساد نماز کا سبب بنے گی۔ عمل کثیر نہیں ہے بلکہ عمل قلیل ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ عمل کثیر اور قلیل آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا اندازہ اس چلنے کے معاملے میں فقہا نے لگایا ہے کہ اگر کوئی لگاتار 3 قدم چل لے تو گویا کہ اس نے عمل کثیر کیا، اور جس نے عمل کثیر کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو چنانچہ اگر کوئی بالفرض نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اس نے سوچا چلو اگلی صف میں چلا جاتا ہوں، اور اس طرح مسئلہ بھی ہوتا ہے، اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر بالفرض اگلی صف قائم ہو گئی اور اس میں جگہ خالی ہے لیکن پیچھے والوں نے سستی کی اور صف قائم کر لی ہے، تو پیچھے والے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ آگے جا کے اس صف کی خلا کو پورا کرے، اور اس کے لیے جیسے فقہا نے ارشاد فرمایا کہ 3 قدم لگاتار چلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اگر یہ 2 لمبے ڈگ بھر لے یعنی لمبے لمبے قدم اٹھائے تو آرام سے اگلی صف میں داخل ہو سکتا ہے،
تو 3 قدم نہ چلے بلکہ 2 قدم چل کر اگر یہ صف کو مکمل کرتا ہے تو یہ بالکل شرعاً جائز بھی ہے، بلکہ لازم ہے کہ انسان اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کو حالت نماز میں بھی چلنا پڑے تو وہ چلنا اجازت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگلی صف میں سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب ہمارے نمازی کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وضو ٹوٹ بھی جائے تو وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، پھر آخر میں پوچھتے نہیں نا وضو ٹوٹ گیا تھا کیا کرنا تھا مجھے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم عبادت شروع کر لیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مکمل مسائل ہمیں بعض اوقات 20 سال 25 سال تک بھی معلوم نہیں ہوتے۔ تو حکم شرع یہی ہے کہ اگر کسی کا دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھ کر چلا جائے۔ تو ناک پر ہاتھ رکھنا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو ایک گمان ہو کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، شاید خون نکل آیا، تو اس طرح اس کا پردہ بھی رہ جائے گا اور یہ کہ لوگ اس کو سمجھیں گے وہ ذرا ٹھیک ہے۔ تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اس کے وضو ٹوٹ جائے تو پھر کھڑا نہیں ہو سکتا انسان، فوراً سے پیشتر اس کو سب سے نکل جانے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص شرم میں، مروت میں، ڈر میں، خوف میں کھڑا رہا کہ چلو وضو تو میرا گیا، ایسی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسی مطلب اٹھک بیٹھک ہو جائے گی میری، نماز تو نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں کہ چونکہ یہ قطع صف کا سبب بن رہا ہے، اس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہو پا رہی، درمیان میں کھڑا ہو گیا، اور قطع صف جو ہے کرنا، جان بوجھ کے کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع صف کی بہت شدید مذمت فرمائی ہے۔ لہذا اس شخص کے لیے حکم شرع یہی تھا کہ یہ فوراً اس صف سے علیحدہ ہو جاتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نماز کو پڑھتا رہا یہ سوچ کے کہ میرے لیے جائز ہے، یعنی حرام سمجھ کے نہیں حلال سمجھ کر، تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بلا وضو جان بوجھ کر نماز پڑھے یہ سوچ کر کہ نماز کو اتنی اہم شے نہیں ہے کہ اس کے لیے میں اتنا اہتمام کروں، تو اس میں تحقیر نماز بھی ہے، توہین نماز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تحقیر ہے، تو یہ حکم کفر میں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص حرام ہی سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے، لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا خوف ہے، ڈر ہے، اسے یا مسئلہ معلوم نہیں، جہالت ہے، اب وہ گھبرا گیا کہ میں کیا کروں، توڑ کے جاؤں، ٹھہر جاؤں، لوگوں کو عموماً معلوم نہیں ہوتا، تو وہ نماز پھر جاری رکھتے ہیں، رکوع سجود کرتے رہتے ہیں، آخر میں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی جب کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ مسئلہ تھا، تو بہرحال وہ گناہ کبیرہ کے اب بھی مرتکب ہوئے، اس لیے کہ قطع صف گناہ تھا، ایک اس کا گناہ، دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ تو جیسے ہی وضو ٹوٹے حکم شرع یہ ہے کہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے نکل جائیں۔ اب لازم سی بات ہے جب آپ جائیں گے اگر پیچھے صفوف ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ درمیان میں صف کو چیریں گے پھر نکلیں گے، تو یہ چاہے صف آپ چیرتے چلے جائیں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں پہلے کونے پہ چلے جائیں، پھر کونے سے آپ دیوار کے ساتھ ساتھ پیچھے نکل جائیں، ہر شخص چاہیے اس کو تھوڑا سا رستہ دے دے، آپ نکل جائیں، حالت نماز میں رستہ دے دے آپ نکل جائیں، لیکن کرنا پڑے گا۔ اچھا اب جب آپ نکل گئے تو آگے صف خالی ہو گئی، جگہ خالی ہو گئی۔ اس میں ایک تو طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ادھر والے ہیں مثلا آپ چلے گئے تو ادھر والے سب اس طرف مل جائیں، یہ درمیان میں مثلا امام ہے، ادھر سے آپ نکلے ہیں تو جو اس طرف کے نمازی ہیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو کونے میں جگہ خالی ہو جائے گی۔ اب پچھلے صف والا آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کرے گا، پھر اس سے پچھلے صف والا اس جگہ کو پر کرے گا، اس سے پچھلے والا اس جگہ کو پر کرے گا۔ تو اب یہ جو چلنا ہے اس میں نمازی کو چاہیے کہ وہ اس طرح نہ کرے کہ 2 قدم لگاتار چلے کیونکہ اور 3 قدم لگاتار چلے کیونکہ اس سے نماز کے فساد کا امکان ہے۔ ہاں 2 قدم لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہ اگلی صف میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید اس میں کچھ صورتیں ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نماز میں اگر کوئی شخص 3 قدم لگاتار چل لے تو یہ بھی ایک نماز کے تعظیم اور ادب کے منافی خلاف کام کہلائے گا اور اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ اگر اب ہم نے آپ کو بتایا کہ بعض صورتوں میں انسان چل سکتا ہے جب کچھ صحیح ضرورت ہو، مثال کے طور پہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے اور پیچھے چاہے آپ نیت بھی باندھ چکے ہوں تو اگلی صف کی خلا کو ختم کرنا واجب ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس خلا کو پر کرے، اور اس کے لیے لیکن یہ ضرور ہے کہ فقہا کے قول کی رعایت بھی کر لی جائے کہ 3 قدم نہ اٹھنے پائیں، 2 لمبے قدم اٹھا کر وہ آرام سے اگلی صف میں پہنچ سکتا ہے کہ اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوتا، آرام سے پہنچ سکتے ہیں تو وہ پہنچ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایک مقتدی تو امام کے ساتھ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، اگر 2 مقتدی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ صحیح نہیں ہے، مکروہ صورت ہے۔ اب اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو امام آگے بڑھ جائے، سب سے افضل صورت یہی ہے کہ امام آگے بڑھ جائے، اور اگر امام صاحب آگے نہیں بڑھتے ہیں تو پھر آنے والے نمازی کو چاہیے کہ وہ جو ایک مقتدی کھڑا ہے اس کے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ رکھے، اور وہ ہاتھ رکھے گا تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ مسئلے معلوم ہونے چاہیے، تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور پچھلی صف تک آ جائے اور یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر الگ صف پیچھے بنا لیں، آگے امام صاحب ہو جائیں گے۔ اب یہ جو پیچھے ہٹ رہا ہے
تو یہ بھی اگر 2 قدم اٹھا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ بس مثال کے طور پہ وہ بہت چھوٹے قد کا آدمی ہے، اگر وہ 2 قدم اٹھاتا ہے تو آدھی صف تک ہی پہنچتا ہے، فرض کر لیں، تو اس میں فقہاء نے فرمایا کہ پھر وہ اس طرح کرے کہ پہلے 2 قدم اٹھائے اور ٹھہر جائے، 3 سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کرے، پھر 2 قدم اٹھا کر وہ پیچھے تک پہنچ جائے، یعنی لگاتار 3 قدم نہ اٹھائے، 2 قدم اٹھانے کے بعد 3 بار سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کر لے، پھر اس کے بعد 2 قدم اٹھا لے، تو یہ لگاتار 4 قدم چلنا نہیں کہلائے گا، بلکہ 2 قدم چلنا، پھر بیچ میں وقفہ ہے اور پھر 2 قدم چلنا، تو 2 قدم سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ مختلف چیزیں بیان کرتے ہوئے پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا چلنے کے بارے میں کہ حالت نماز ایک ایسی حالت ہے جس میں ادب سے، تعظیم سے، ہاتھ باندھ کر بالکل یہ تصور کرتے ہوئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، ایسا نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ضرور فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یوں سمجھو یا یوں تصور کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ سامنے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یعنی اس سینس میں جیسے ایک شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تصور قائم کرنا قطعی غلط ہے، اور اس تصور کو قائم کرتے ہوئے الفاظ کی صورت میں اس کو بیان کرنا بھی غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے، وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے، وہ کسی سمت سے پاک و صاف ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سمت کی قیود سے پاک و صاف ہے۔ بس اتنا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم عام حالت میں جیسے نماز کی حالت کے علاوہ چلتے پھرتے ہیں ایسا نہ کریں، اگر کریں گے تو یہ ادب نماز کے منافی ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنا زیادہ چلنا کہ جو کثیر چلنے میں کہلائے شمار ہو یا اس کو عمل کثیر کہا جا سکے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس کا فقہاء نے اندازہ فرمایا ہے 3 قدم، کہ اگر کوئی نمازی لگاتار 3 قدم اٹھا لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک طرح سے زیادہ چل لیا، ایک ایسے اس نے قدم اٹھائے ہیں کہ جو سمجھ لیں احترام نماز کے بہت زیادہ منافی ہیں، خلاف ہیں، جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر کوئی 3 قدم نہیں چلا، بلا ضرورت 1 یا 2 قدم چلا، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے کہ کیوں خواہ آدمی آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو اس میں بھی گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر صحیح ضرورت کی وجہ سے وہ 1 یا 2 قدم چلتا ہے تو اس کی اجازت ہے، آگے بڑھ جائے یا پیچھے ہٹ جائے یا دائیں ہو یا بائیں ہو، 1-2 قدم اگر وہ چلتا ہے تو اس کی شریعت نے ضرورت کے تحت اجازت دی ہے۔ اس کی میں نے آپ کو صورتیں بتائی تھی کہ مثال کے طور پر اگر ایک آگے صف قائم ہے اور کسی شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ صف کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو پھر پیچھے والے پر واجب ہے کہ وہ 2 لمبے قدم اٹھاتے ہوئے، 3 نہ بننے پائیں، 2 لمبے قدم اٹھاتے ہوئے اگلی صف تک پہنچ جائے اور اس خلا کو پور کر دے۔ ایسے ہی اگر کوئی ایک امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نمازی دیر سے آیا تو حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نمازی ہوتا ہے تو وہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے یہ آگے امام ہے، اس کے پیچھے مقتدی کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر 2 مقتدی ہو جائے تو یہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا، بلکہ اس کے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ رکھے گا اور اس نمازی کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے۔ بلکہ افضل اور اولا صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر امام صاحب کے آگے جگہ ہو تو وہ 2 قدم چل کر اگلی صف میں داخل ہو جائے، وہاں پہ امامت کرے اور یہ شخص مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جائے بعد میں آنے والا۔ لیکن اگر امام صاحب کی آگے گنجائش نہیں ہے، جیسے دیوار ہے، صرف ایک سجدہ ہی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ اس کے لیے حکم ہے کہ اس پیچھے والے شخص کے مقتدی کے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ رکھے گا، اور اگر اس کو واقعی مسئلہ معلوم ہے اور ہونا بھی چاہیے تو وہ پھر 2 قدم لگاتار اٹھاتا ہوا، بڑے بڑے قدم اٹھائے پیچھے آ جائے، 3 قدم نہ اٹھائے کیونکہ یہ مفسد نماز ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بالفضا آپ نماز پڑھ رہے تھے اور برابر والا آدمی نکل گیا اور آپ مثال کے طور پہ یہ امام ہے، آپ اس طرف کھڑے ہوئے، ایک آدمی یہاں سے نکل گیا تو حکم ہے کہ پھر آپ مل جائیں۔ تو اب آپ یہ تھوڑا سا سائڈ میں سرکے ہیں اور ایک طرح سے نماز میں چلے ہی ہیں، چاہے وہ سائڈ میں ہٹنا کہلائے۔ اسی طریقے سے اس طرف سے اگر آپ کوئی نمازی چلا گیا، اس طرف آپ ہٹ گئے، تو اس سے بھی نماز کا فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ واقعی ہٹ رہے ہیں، دائیں بائیں ہو رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ بلا اختیار انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے کہیں درد ہے جسم میں، ایک دم یوں ہو گیا، جیسے رکوع میں جا رہے ہیں، سجود میں جا رہے ہیں تو الفاظ غیر اختیاری طور پر نکل گئے، یا شدید کھانسی ہے کسی شخص کو اور کھانسی میں ایسے الفاظ بن گئے، تو یہ اس قسم کے جو مجبوراً غیر ارادی طور پہ زبان سے نکلتے ہیں، واقعی کسی صحیح عذر کی بنا پہ نکلتے ہیں، یہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر ایسے الفاظ نکالے
یعنی وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایسے الفاظ کی ادائیگی سے بچ سکتا ہے، لیکن پھر جان بوجھ کے نکالتا ہے تو اس کی نماز کے فساد کا حکم ہوگا اگر کم از کم 2 حروف بن جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ چھینک آئی، اب اس کو دبائے وہ چھینک کو، ٹھیک ہے، لیکن ہا چھی زور سے ہا چھی، اب اس طریقے سے ہا چھی کہنا، تو یہ اس طریقے اگر واقعی وہ دبا سکتا ہے لیکن پھر ایسے الفاظ ادا کرتا ہے تو اس میں فساد نماز کا حکم ہوگا. اسی طرح جماہی آئی تو بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ہاں 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 کرتے، تو وہ اگر نماز کی حالت میں اس نے ہا کیا 2 حروف بن جائے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی، یہ احترام نماز کے خلاف ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر بغیر آواز کے کوئی جماہی لیتا ہے اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن اگر جان بوجھ کے جماہی لی ہے تو مکروہ ضرور ہے، کیونکہ جماہی شیطان کے اثر کا نتیجہ ہے، اور شریعت اس بات کو محبوب نہیں رکھتی کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہو اور پھر شیطان کی ایک طرح سے اطاعت یا اس کی طرف سے دی گئی سستی میں مبتلا ہو کر اس طرح جماہی لے. اور اگر غیر ارادی طور پر اچانک آئی اور وہ اس کو توجہ نہیں رہی اور پھر اس نے جماہی لے لی ہے، آواز وغیرہ نہیں نکلی، تو پھر اس میں کراہت اتنی نہیں ہوتی، پھر بھی اس کو دبانا چاہیے، منہ نہ کھولے، کوشش کرے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ اگر کراہت پیدا بھی ہوگی تو مکروہ تنزیہی ہوگی. مکروہ تنزیہی اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا شریعت کو ناپسند تو ہو لیکن اس حد تک نہیں کہ اس کے کرنے والے کو شریعت گناہگار قرار دے. اس لیے تھوڑا سا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے حتی الامکان بالکل سکوت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور کوشش کریں کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے نماز کے فساد کا سبب بن جائے. تو بہت ساری چیزیں میں نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. ایک چیز مزید سماعت فرما لیں کہ اگر کسی نے ناپاک جگہ پر سجدہ کیا اور اس یا قیام کیا، زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں یا مصلی پر، جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس کے نیچے کی زمین، یا سجدہ کیا تو جہاں جہاں اعضائے سجود زمین پر لگے ہیں وہ حصہ زمین اگر ناپاک ہوا تو نماز فاسد ہو سکتی ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تھوڑا آپ یاد رکھیے کہ اگر وہ نجاست اتنی ہے، یوں سمجھ لیں، پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیں جیسے آپ ایک یوں اپنی ہتھیلی سیدھی کر لیں، اس میں پانی ڈالیں، جب پانی گرنے لگ جائے تو آپ رک جائیں. جتنا یہ آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے اس کو شرعی لحاظ سے 1 درہم کہتے ہیں. اگر کوئی نجاست بہنے والی ہو جیسے ناپاک پانی ہے یا پیشاب ہے یا بلڈ وغیرہ ہے اور وہ 1 درہم کے برابر ہو، مثلا زمین پہ لگا ہوا ہے اور ہم نے اسی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور 1 درہم سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی، اس کو لوٹانا واجب نہیں ہے. ہاں ثواب میں تھوڑی سی کمی ہوگی، گویا کہ اس کو اس سے وہاں سے ہٹ جانا اور اسے پہلے نجاست کو ختم کرنا سنت تھا. لیکن اگر وہ 1 درہم سے زائد ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس سے بچنا، اسے دور کرنا فرض ہوگا. اب اگر اس پہ ہم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی. یہ ایک اصول ہے، یہ بنیادی یاد رکھیں. مثال کے طور پہ بھی بچہ پیشاب کر کے گیا ہے، خشک تو ہو گیا ہے لیکن اسمیل آ رہی ہے اور ہم اسی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں مثال کے طور پر. ایک تو ہے کہ مصلی بھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، براہ راست اس پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ ڈالی تو یقینی سی بات ہے کہ پیروں کے نیچے اتنا کافی بڑی جگہ ہوتی ہے جو مطلب ناپاک ہے، تو یہ نماز نہیں ہوگی. گویا کہ نماز تکبیر لگا بھی لی تو فوراً نماز فاسد ہوگی. یا مثال کے طور پہ سجدے کی جگہ پر ناپاکی ہے، آپ نے تکبیر لگائی، کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر وہ پاک جگہ ہے تو نماز شروع ہو گئی. لیکن جب آپ نے پیشانی زمین پر رکھی یا دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور ان کے نیچے کی زمین جو ہے وہ 1 درہم سے زائد ناپاک ہے تو بس آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے معلوم ہوا کہ پاک زمین پہ نماز ادا کرنی چاہیے. اس پہ ہم تھوڑا سا کلام مزید کریں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر نجاست بہنے والی ہو جیسے پیشاب وغیرہ ہے تو اس میں 1 درہم کی مقدار کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے آپ ہاتھ سیدھا کر لیں، اس میں مثلا پانی ڈالیں، جب ٹپکنے لگ جائے تو رک جائیں. جتنا ہتھیلی میں ہے یہ 1 درہم کہلاتا ہے. اگر آپ کے اعضائے سجود کسی نجاست پر لگے ہیں نماز پڑھتے ہوئے اور وہ 1 درہم سے کم تھی تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی. اگر 1 درہم کے برابر نجاست تھی تو پھر آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی ہے، اس نماز کو بعد میں دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور اگر 1 درہم سے زیادہ نجاست تھی، پاؤں کے نیچے، دونوں ہاتھوں کے نیچے آ گئی تھی یا پیشانی وہاں پر لگ گئی تھی تو پھر یہ نماز نہیں ہوئی، گویا کہ نماز فاسد ہو گئی. گویا کہ نماز کے فساد کی ایک صورت بنتی ہے. اور اگر وہ گاڑھی نجاست ہے جیسے مثال کے طور پہ یہ مینگنی ہوتی ہے بکری کی یا گوبر وغیرہ پڑا ہوا ہے
تو اس میں بس اتنی سی مقدار بھی اگر ہوگی نا، تھوڑی سی مقدار، اس کو 4.5 ماشا کہتے ہیں، یہ ہاتھ کے نیچے، پیشانی کے نیچے آ گئی یا پاؤں کے نیچے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی میں ایک مثال آپ کو بھی دیتا ہوں، لیکن ایک کال لینے کے بعد۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر بہنے والی نجاست ہو تو اس میں درہم کی مقدار علیحدہ ہوتی ہے، لیکن اگر گاڑھی نجاست ہو تو اس میں درہم کی مقدار کا اندازہ لمبائی چوڑائی سے نہیں بلکہ وزن سے کیا جاتا ہے۔ 4.5 ماشا وزن کو 1 درہم کی مقدار قرار دیا گیا ہے، اور 4.5 ماشا آپ کہاں پہ ہم تولیں گے؟ اتنا سمجھ لیں کوئی لگی ہو گوبر یا مینگنی وغیرہ ہے، مثال کے طور پہ 4.5 ماشا کی بن جاتی ہے۔ گویا کہ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ بڑی توجہ والی بات ہے کہ بعض عید گاہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں گراسی گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس میں کھاد کے طور پر گوبر ڈالا گیا ہوتا ہے یا اور گندگی ڈالی گئی ہوتی ہے، جو کیونکہ اس سے کھاد اچھی بنتی ہے۔ اب اس پہ اگر کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش نکل جاتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی براہ راست کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو گویا کہ اس کے پاؤں کے نیچے گاڑھی نجاست ہے، بہنے والی تو نہیں ہے، گاڑھی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ 4.5 ماشا سے زیادہ کی ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اس پہ بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے اطراف میں خصوصاً پنجاب سائیڈ پر بڑی بڑی عید گاہیں ہیں جن میں باقاعدہ گھاس والا پورا گھاس اگی ہوئی ہے، اور اس گھاس کی نشو و نما کے لیے بعض اوقات ناپاک پانی ڈالا جاتا ہے، یہ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ، اور ہمارے یہاں پر بھی کراچی میں جتنے فٹ پاتھوں پہ گورنمنٹ کے درخت لگے ہوتے ہیں، ان کو جو پانی دیا جاتا ہے وہ نالے کا پانی ہوتا ہے، گندا کالا پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی بہرحال درختوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، لیکن وہ ناپاک پانی ہوتا ہے۔ اب اگر یہ پورے گھاسی گراؤنڈ کے اندر وہ ناپاک پانی ڈال دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے گھاس ہلکی ہلکی گیلی ہے اور اس پہ کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ دیتا ہے بغیر مصلی بچھائے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ تری جو ناپاک تری ہے وہ قدموں تک پہنچ رہی ہے، ہاتھ بھی آلودہ ہو رہے ہیں، پیشانی بھی، نماز کیا ہوگی؟ اور اگر بالفرض یہ اس طرح ناپاک پانی نہیں بھی ہے، بعض اوقات عید کی نماز صبح کے ٹائم میں ہوتی ہے اور رات میں اوس پڑتی ہے جس کو شبنم بھی کہتے ہیں، اور اس سے گھاس گیلی ہو جاتی ہے، نیچے گوبر وغیرہ ہوتا ہے، پانی اس کے ساتھ مل کر وہ ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کپڑوں پہ لگے گا، کپڑے ناپاک۔ اور اسی طرح اگر بالکل خشک بھی ہے لیکن اس پہ گوبر نیچے ڈالا گیا ہے، اس گوبر پہ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ خوب اچھی طریقے سے ان مسائل کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔